الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہم رمضان کے مہینے کی سعادتوں سے اور اس کی برکتوں سے، اس کی فضیلتوں سے اور اس ماہ کے اندر ہم نے روزوں سے، فطروں سے اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے خود سے فارغ ہو کر ابھی ہم عید الفطر کے موقع پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس موقع پر میں تہہ دل سے آپ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روزوں کو ہم پر فرض کیا اور اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ دراصل یہ مہینہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر و خوف کو اختیار کریں اور ہم ہر عمل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں۔ دراصل اس ماہ کے بعد میں ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے اور اس بات کی تربیت ہمیں دیتا ہے کہ ہم بقیہ دنوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو خود کو ہم نے حاصل کیا ہے، جو تقوی کو ہم نے حاصل کیا ہے، جو اللہ کی خوشنودی کو ہم نے حاصل کیا ہے، کہ اسی چیز کو ہم تسلسل کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں اور اسی عملی میدان کے اندر ہمیں اتر کر کہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے، امت مسلمہ کے اوپر اہم فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ کی سرزمین، اللہ تبارک تعالیٰ کی سرزمین کے اوپر باطل کو آپ برداشت نہیں کریں گے، ناانصافی کو آپ برداشت نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی کو آپ برداشت نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی طاقت کی بنیاد پر، آپ اپنی قوت کی بنیاد پر، آپ اتحاد کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو اللہ کی سرزمین کے اوپر قائم کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ جو آیات آپ کے سامنے میں تلاوت کیا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام کے لیے ہم نے پسند کیا تھا، اور ہم نے وہی کے ذریعے سے آپ کو یہ ہدایت دیتے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ آپ اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے دین کو آپ قائم کریں، تفرقوں میں مت پڑے، کہ یہ پیغام قرآن مجید ہمیں دیتا ہے۔ لیکن آج کی صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری ملت اسلامیہ مختلف شعبوں کے اندر اور مختلف ٹکڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم مسلمانوں کو بکرا بناتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو پھوٹ ڈال کے جو ہے ہمیں مختلف ٹکڑوں کے اندر بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے علماء کرام فرقوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، اپنے فرقوں کی بنیاد پر جو ہے ہمارے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر اتحاد کو توڑتے ہوئے اور ہمارے اندر جو ہے پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بات یہاں تک آگے پہنچ جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ہمارے درمیان میں جو ہے نااتفاقی پیدا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہاں تک ہماری بات آتی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا جو ہے پسند نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے سے منہ پھیر کر باغ سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ کہتی ہے کہ آپ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی سے محبت نہ کرے، کہ آپ اپنے بھائی کے اندر محبت اسی وقت پیدا کر سکتے ہو کہ تم سلام کو عام کرے۔ کہ آج ہمارے سوسائٹی کی صورتحال یہ کہ ہم جماعتوں کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیو، یاد کریے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احمد دین کا جو جذبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت کے اندر اسلام کو مکے کی سرزمین کے اوپر قائم کیا تھا، وہ اتحاد کی بنیاد پہ کیا تھا، وہ اتحاد کی سوسائٹی پہ جو کیا تھا۔ کہ میں آپ کو اس موقع پر یہی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ایک دوسرے کے درمیان میں محبت کو پیدا کریں، ایک دوسرے کے درمیان میں جو ہے آپ تعلقات کو مضبوط کریں۔ لیکن ہم ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، میں نے کہا کہ ذرا ان کو مضبوطی سے ماننا کہ اس کی ماں جو ہے بہت مالدار ہے، اس کو چھڑانے کے لیے جو بہت سختی دیا دے گی۔ تو اس موقع پر ان کے بھائی نے کہا کہ تم بھائی ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہو، تم بھائی ہو کر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ تو حسین بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا کہ اس موقع پر تم میرے بھائی نہیں ہو، جو تمہیں باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ اسلامی سوسائٹی کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر کہ ہماری جو بھائی چار کے کلمے کے بنیاد پہ طے پاتی ہے، کلمے کے اقرار کے بنیاد پہ جو طے پاتی ہے، میں آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر جو ہے اتحاد اتفاق کی کیفیت کو پیدا کریں اور ایک دوسرے کے درمیان میں محبت اور خلوص کے ساتھ سماج کی برائیوں کو مٹانے کے لیے، سماج کی تشکیل نو کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جٹ ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس رمضان کے مہینے کی عبادتوں کو قبول فرما اور اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ثواب و مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رب ارحم وانت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين۔